السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں جو میں چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا حال کیا ہوگا۔ ویسے تو کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہے، لیکن جو ریسنٹ پولرائزیشن معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہے وہ سیاسی حالات کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے میں ویڈیوز کرتا ہوں تو کافی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو میں اس کو ذہن میں رکھ لیتا ہوں یا لکھ لیتا ہوں کہ میں نے اس چیز پہ بات کرنی ہے کہ معاشرے میں اتنا زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا، خاص طور پہ نوجوان نسل کے لحاظ سے، کہ اب وہ کتنے سال لگیں گے، کتنی جنریشنز ہوں گی جو اگر ابھی سے ہم کام کریں تو وہ بہتر ہوں گی، جو اس برین واش کنڈیشن سے باہر نکلیں گی۔ یعنی کہ آپ چیک کریں کہ کتنی بدتمیزی اور کتنی خرابی پیدا کر دی ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ نواز شریف وغیرہ نون انہوں نے بھی بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں، شیخ رشید ان میں بڑھ بڑھ کے تھا جو بے نظیر کے خلاف کیا تھا، لیکن بلا شبہ اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بلو دا بیلٹ اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں کی۔ لو لیول پہ شاید نچلے سیاسی لیول پہ شاید کی ہو، لیکن جو بڑے سیاسی لیول ہیں اس پہ میرا نہیں خیال کہ کبھی کی ہو۔ مائٹ بھی کوئی ایسا ہو جو میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن ایز فار ایز آئی نو انہوں نے نہیں کی۔ نون نے کی ہوئی ہے بلا شبہ، بے نظیر کے خلاف کافی غلاظت بکی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہاں رانا ثناء اللہ جب پیپلز پارٹی میں تھا یاد آیا تو تب شاید اس نے مریم کے خلاف کوئی بات کی تھی۔ تو اینی ہاؤ، تو اب جو حال ہو رہا ہے، اب جس طرح ایک ہماری آبادی زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ آبادی کا حصہ نوجوانوں پہ ہے، تو اس وقت جو عمران خان تربیت کر رہا ہے اور عمران خان کے حواری، یعنی کہ آپ لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ کس طرح کی یہ گھٹیا سوچ ہے جو کہ یہ اب پیدا کر رہے ہیں، جو کہ پتہ نہیں آگے جا کے کتنا زیادہ یہ تباہی مچائے گی۔ اب آپ شروع ہو جائیں سب سے پہلے عمران خان کی گھٹیا زبان ہے۔ وہ مجھے آج بھی یاد ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مریم میرا ذکر اتنا نہ کیا کرو، تمہارا خاون کیا کہے گا، تھرڈ کلاس بازاری قسم کے نا۔ پھر آپ کے ماشاءاللہ سے جو اب کے چیف منسٹر بننے والے ہیں گنڈا پور صاحب، ان کی زبان چیک کر لیں، حلیہ اتنا گھٹیا ہے، زبان بھی گھٹیا، شہباز گل جیسے گھٹیا بندے، اب علیمہ خان بھی ان کی لسٹ میں آ گئی ہیں، فواد چودھری، یعنی کہ ان کی زبان اور ان کی لینگویج چیک کریں، اور وہی چیزیں یہ پھیلاتے ہیں۔ وہ مریم کے بارے میں ڈائن ہے تو یہ ہے، کلیجہ کھاتی ہے، ریڈیکولس۔ مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب یہ مشرف کا دور آیا تھا نا تو یہ کیبل نیٹ چلی تھی، اس سے پہلے یہ پی ٹی وی تھا، تو کیبل نیٹ زیادہ چلی تھی، تو یہ کیبل والوں نے نا تھیٹر لگانا شروع کیے تھے، تب سے اب تک لگ رہے ہیں۔ تو پر تھیٹر اتنا تب عروج چڑھا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے اپنی ذات کے اندر ایک مراسی بن گیا ہوا تھا، جھکتے مارنا، تھرڈ کلاس لو لیول کی ماں بہن کی جو ہے وہ جھکتے مار کے خوش ہوتے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ بڑے مزے سے نیچ قسم کی جگت مار کے جو ہے نا وہ دوسرا سن رہا ہے، اور وہ یہ نہیں غصے میں نہیں آ رہا، وہ اس سے زیادہ گھٹیا مارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ثابت کر دے کہ میں زیادہ مراسی ہوں، تو نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل مراسی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ عام لوگوں میں یہ چیز صلاحیت ہو گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے کیا، پھر یہ آپ کے ٹی وی والے آ گئے، ٹی وی والوں نے جو ٹپیکل مراسی تھے یہ تھیٹر والے، ان کو پروموٹ کیا، اور اب پوری قوم مراسی ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی کہ سیاستدان سے لے کے لو لیول تک سب مراسی جو ہے نا وہ پھیل چکے ہیں، وہ جھکتے مار رہے ہیں، وہ جھکتوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا آفتاب اقبال جیسے بندے میں وہاں پہ جگت ہے، اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر پتہ نہیں وہ ایک آتی ہے، اگر وہ پڑھی لکھی خاتون ان مراسیوں کی جھکتے ہیں، تھرڈ کلاس قسم کی جھکتوں پہ ہنس رہی ہے، تو دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کے تعلیمی معیار کہاں پہ جا چکا ہوا ہے۔ تو یہ یعنی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ اب یہ معاشرہ جو ہے یہ کہاں پہ بہتری کی طرف کا موڑ موڑے گا، وہ کس سڑک، کون سی سڑک آئے گی جہاں پہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب بگاڑ شاید زیادہ آنے لگ پڑا ہے۔ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ایک مذہبی پولرائزیشن ہے، ان دونوں کے درمیان اصل مذہب جو ہے نا وہ کھو رہا ہے۔
شدت پسندی میں اصل مذہب کھو رہا ہے. جو سوچ بچار کے لوگ ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں مذہب کے لحاظ سے، وہ دبتے جا رہے ہیں، اور یہ جو شدت پسند ہے نا یہ ڈومینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ریاست میں کا جو قانون کی عملداری ہے وہ نہیں ہے، قانون کی پاسداری نہیں ہے. اب جو اچھرا میں واقعہ ہوا ہے اس میں کیا ان بندوں کو سزائیں دی جائیں گی جنہوں نے یہ سارے کام کیے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ابھی تک وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی جس میں وہ اس عورت نے جو ہے وہ معافی مانگی ہے. کیوں معافی مانگی ہے؟ جب غلط نہیں کیا تو معافی نہیں بنتی، سٹینڈ لینا چاہیے. یہ اس طرح نہیں کام چلے گا. ڈر کے رہیں گے تو مریں گے. جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے ایٹ لیسٹ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بہت ہو گئی ہے، ہر بات پہ شدت پسندی. میری بات مانو ورنہ تم جاہل ہو، تم کافر ہو، تم اس پہ گالیاں نازل ہو جاتی ہیں. مراز پنے پہ ہر چیز مراز پنے پہ شروع ہوتی ہے. ٹویٹر دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، جھکتے مارے دوسروں کو گالیاں دیں. جو زیادہ دے گا وہ زیادہ اس کے فالوورز ہوں گے. اور مجھے اب افسوس ہو رہا ہے، اور مجھے کیونکہ میں اس وجہ سے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ پہلے یہ یوتھیے کر رہے تھے زیادہ. اب پٹواری بھی اس میں جو ہے نا پہلے بھی کر رہے ہوں گے اور پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اب پٹواری جو ہے نا ڈومینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کا مقابلہ اسی طریقے سے کریں گے. اور اگر آپ اس چیز کا مقابلہ اسی طریقے سے کریں گے تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا بھی حال یوتھیوں جیسا ہی ہو جائے گا. تو جو اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو بچائے. ضرور جو ہے کنفرنٹ کریں، ضرور دوسرے کو جو ہے وہ آپ نگیٹ کریں، ضرور دوسرے کو آپ کہیں کہ جی آپ غلط ہیں، لیکن پراپر مینرز کے ساتھ اور ود فیکٹس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. ہاں جی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ کہیں گے جی میں نہیں مانتا، بس تو کمینہ ہے، تو ذلیل ہے، تو گھٹیا ہے. بھائی آپ نے کہ لیڈر نے کو جس کو آپ کو بڑا ڈیفینڈ کرنے کا شوق ہے، تو اگر آپ نے ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر صحیح بات بھی کریں. تو یہ معاشرے کی جو پولرائزیشن ہے نا، معاشرہ بڑا جو ہے نا بری طریقے سے جا رہا ہے، اور اس میں اتنا سدھار کی ضرورت ہے نا. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی کتنے سال اور کتنی جنریشنز لگیں گی کہ یہ اس میں کچھ بہتری آئے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اللہ حافظ.